السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ لا یحصی لہا عدد ولا یعد لہا مدد۔ عزیزان گرامی، اسماء حسنی کا دوسرا لفظ، دوسرا وظیفہ، دوسرا اسم الرحمن۔ الرحمن کی معنی اور اس کے خواص۔ عزیزان گرامی، الرحمن بڑا مہربان، زبردست رحمت والا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا وصف خاص ہے، غیر اللہ کے لیے یہ وصف جائز نہیں۔ الرحمن بے حد رحم کرنے والا۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمن پڑھے گا، اس کے دل سے انشاءاللہ ہر قسم کی سختی اور غفلت دور ہو جائے گی۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ۔ نمبر 1، الرحمن کے خواص 6 ہیں۔ ہر نماز کے بعد 100 بار یہ اسم مبارک پڑھنے سے قلب کی غفلت اور نسیان دور ہو جاتا ہے اور دنیا کے معاملات میں مدد کی جاتی ہے۔ نمبر 2، اس اسم کو کثرت سے پڑھنے والا ہر امر مکروہ سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3، اسے لکھ کر اور دو کر پلانے سے گرم بخار سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 4، جو کوئی اس اسم کو صبح کی نماز کے بعد 298 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بہت رحم فرمائے گا۔ نمبر 5، جو کوئی 41 دن تک 41 ڈیز تک روزانہ 41 بار یا رحمان الدنیا والآخرت و یا رحیمہما، یا رحمان الدنیا والآخرت و یا رحیمہما پڑھے گا، اس کی ضروری حاجت پوری ہو جائے گی۔ نمبر 6، جو کوئی جابر حاکم کے پاس جاتے وقت یا رحمان و یا رحیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ظالم کے شر سے بچا لیتے ہیں اور خیر عطا فرماتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، الرحمن کی معنی، الرحمن کے خواص، تلاوت، فیوز، برکات، فیوزات، برکات اور فضائل تو انگنت ہے، لیکن وہی جانتے ہیں جو پڑھنے میں لاتا ہے، جو تلاوت میں لاتے ہیں۔ تو ان پہ آپ عمل کیجئے گا، اور اس ترتیب سے جو ترتیب ہم مذکور ذکر کر رہے ہیں، تو اس ترتیب پہ آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ پر بوجھ بھی نہیں بنے گا۔ اور بہت کم تعداد ہے، 100 مرتبہ، 41 مرتبہ، 298 بار، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلابی تبدیلی آئے گی۔ تو فکر آخرت کی طرف آئیں، دنیا فانی ہے اور یہی رستہ ہے کہ ہم آزمائش میں ہیں۔ اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، لیکن ہم کمزور لوگ ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، فطرت انسان کمزور ہے۔ تو بجائے اختلافی مسائل میں پڑھنے کے، چون چرا کے، اپنے وقت برباد کرنے کے، تو آپ لوگ صوفیہ کرام کی تعلیمات سے مستفید ہو، کیونکہ یہ وہی برگزیدہ لوگ ہیں جن کے قلوب اللہ تعالیٰ نے نور الہ سے، نور وحدانیت سے منور کیے تھے۔ یہ صاحبان معرفت پرکشش برگزیدہ شخصیات بن گئے تھے، ان کی وجود نورانیت بن گئی تھی، کشش شکل بن گئی تھی، مقناطیس بن گئی تھی، اور چھوٹے چھوٹے ذرات کو پکڑتے تھے۔ اب دیکھنا، ایک فقیر ہے، جنگلوں میں بیٹھا ہے، ایک درخت کے نیچے، اور جنگل میں منگل بنا دیتے ہیں،
اور کسی سے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے، ہزاروں لوگ اس کی طرف امڑ آتے ہیں، کیونکہ اس کا ہر عمل بسم اللہ الرحمن قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین کا مصداق ہوتا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وما انا من المشرکین۔ اس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور دنیا کی طرف التفات کم کرتے ہیں، فکر آخرت کا سوچ زیادہ رکھتے ہیں۔ وہ اصلاح نفس کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے کوشاں رہتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق کے لیے اس کی فکر دامنگیر ہے، کیونکہ ایک سالک جب بن جاتا ہے، ایک صوفی جب بن جاتا ہے، اس کی پرورش علم کے، ادب کے، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت معرفت اور ادب کے گہوارے میں ہوتی ہے۔ اس کو سانچے میں ڈالتے ہیں، پرکھنے کے بعد سالوں کے بعد اس کا وجود کشش شکل بنتا ہے، تو اس کے وجود سے میں نکلتا ہے، حسد، انتقام نکلتا ہے، دنیا کی حب نکلتی ہے۔ اس کا ایک ہی نظر ہوتی ہے مخلوق خدا پہ، اور وہ اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ۔ دنیا خود ان کی منتظر رہتی ہے، دنیا خود ان کی منتظر رہتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، رجوع اللہ کرو، اللہ سے جوڑو، اللہ سے جوڑو، اللہ والوں سے جوڑو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ، اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ، محفلوں میں جاؤ، اور زبان کو ذکر سے ہمیشہ کے لیے تر رکھو۔ کتنے بھی آپ پہ مشکلات آ جاتے ہیں، آزمائش آ جاتی ہیں، تکالیف آ جاتے ہیں، گھبرانا نہیں، اللہ سے رجوع کرو۔ یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے، امپرومنٹ کے لیے ہے، درجات کی بلندی کے لیے، گناہوں کو محو کرنے کے لیے، مزید دینے کے لیے۔ تو صبر استقامت سے رہو، مخلوق کی بجائے اللہ کے پاس اپنی حاجات کو لے جاؤ، اپنی مشکلات کو، اپنی تکالیف کو، اپنی فریادوں کو اللہ کے پاس لے جاؤ۔ یقین کیجئے گا اللہ تعالیٰ بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت فرماتے ہیں۔ آپ کو خالی نہیں بھیجیں گے، آپ کے کشکول خالی نہیں بھیجے گا۔ ازما کے تو دیکھیں 12 بجے کے بعد 1-2 آنسو تو گرا دو نا، 1-2 آنسو کے قطرے تو گرا دو۔ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ اپنے یہ ایک 70 ماہوں کا جو مثال دے رہے ہیں نا، یعنی اس سے زیادہ ایک ماں کی کتنی محبت ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، اس سے زیادہ رب کریم اپنے بندوں پہ مہربان ہے، نگہبان ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔